وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة وقيل ما إضاعتها يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة صدق الله وصدق رسوله الكريم۔ سامعین گرامی، تاریخ انسانی میں کچھ واقعات اور کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ انسانوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، چاہے اس واقعے کو اور اس شخصیت کو اور اس کردار کو گزرے ہوئے صدیاں گزر جائیں یا ہزارہا سال گزر جائیں، ان میں سے جو اچھے کردار ہوں گے وہ ہمیشہ روشنی کا باعث بنتے رہیں گے، اور اس میں سے جہاں بھی کہیں غلطی ہوگی جس سے انسانی معاشروں میں اور انسانی رویوں میں کوئی غلط کام شروع ہوا یا غلط رخ پہ اس کی گاڑی چل پڑی، تو وہ بھی یقیناً لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث بنتے رہیں گے۔ اور انسانی دنیا میں ہمیشہ سے ہی ایسا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا کہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے حال کو سنوارنے کے لیے غلطیوں سے سبق لیا جاتا ہے، اور اچھائیوں اور جو کامیابیاں ہیں ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ والی سنت اس اعتبار سے آگے بڑھائی ہے کہ اس میں بعض اوقات مسلم اور غیر مسلم کا بھی فرق نہیں رکھا گیا۔ انسانی معاشرے نے جس نے اچھا کردار ادا کیا، اگر وہ بہت بلند پایا ہے تو اس کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا، اور اگر جس کی وجہ سے کوئی خرابی وجود میں آئی ہے تو اس کا ذکر بھی ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ جب بھی کبھی سیاسی اصلاحات کی بات ہوتی ہے، ثقافتی اصلاحات کی بات ہوتی ہے، تعلیم کے حوالے سے کوئی بہتری کی بات ہوتی ہے، قانون کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچا جاتا ہے، تو یونان کے فلسفی کیوں موضوع بحث بن جاتے ہیں، اور ان کی کتابیں اور ان کے اقوال اور ان کے بنائے ہوئے ضابطے وہ لوگوں کے لیے کیوں رہنمائی کا باعث بنتے ہیں؟ کیوں پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں کوئی بھی پڑھا لکھا فرد وہ ارسطو اور افلاطون اور جالینوس اور اس طرح کے یونانی فلسفیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا؟ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے جو باتیں بتائیں اور جن اصولوں اور ضابطوں کو انسانی معاشرے کے لیے بہتر سمجھا، لوگوں نے سال ہا سال تک اس کو آزمایا اور کہا کہ وہ اچھے تھے، وہ بہتر تھے، اس لیے ان کا تذکرہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ قرآن حکیم میں بھی کیوں آدم کا قصہ اور نوح علیہ السلام کی بات بیان کی جاتی رہی ہے، جبکہ لاکھوں برس گزر چکے ہیں ان مقدس ہستیوں کو گزرے ہوئے؟ عاد اور سمود کی داستانیں کیوں بیان کی جاتی ہیں جبکہ ہزاروں برس گزر چکے ہیں ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے؟ اس وجہ سے کہ انسانی دنیا میں ہمیشہ کرداروں کا مطالعہ جاری رہتا ہے، واقعات اور حادثات کا جائزہ لیا جاتا رہتا ہے۔ ہم نے اسی تناظر میں گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں اس ایک عظیم اور بہت ہی ہولناک بھی اور سبق آموز واقعے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، جسے ہم شہادت حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے یاد کرتے ہیں، اور رہتی دنیا تک یقیناً ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا، اس کو کوئی شخص روک نہیں سکتا، اور یہ چیپٹر کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ آج کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم اس سلسلے کو تھوڑا سا مزید واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو قرآن حکیم کی آیات ہمیں عطا کی اور ان آیات پر خود عمل کر کے ایک عملی تفسیر پیش کی اور اپنے اقوال کے ذریعے سے اپنے افراد کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا، وہ سلسلہ بہترین حالت میں آپ علیہ السلام کی زندگی میں، پھر خلافت ابو بکر صدیق کی زندگی میں، پھر خلافت عمر بن خطاب کی زندگی میں، پھر خلافت عثمان غنی کی زندگی میں، پھر خلافت علی مرتضیٰ کی زندگی میں بہترین حالت میں چل رہا تھا۔ اور یقیناً معمولی سی تبدیلیاں، بہت ہی ابتدائی شکل کی تبدیلیاں جو انسانی فطرت اور اللہ کی مشیت کے مطابق بعض اوقات آتی ہیں، اس کا آغاز خلافت عثمانیہ کے آخری حصے میں بہت دبے لفظوں میں اور دبے پاؤں سے آگے بڑھنا شروع ہو گئی، لیکن وہ اس وقت تک محض ایک انسانی فطرت اور زمانے کے تغیر کے اعتبار سے ظاہر ہوئی تھی، جس کا الزام ان مقدس ہستیوں پر نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ ان کے اخلاص، ان کے ایمان اور مسلمانوں اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں ان کی نیت پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس وجہ سے شک نہیں کیا جا سکتا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور آپ علیہ السلام کی باتیں ان کے حق میں اتنے واضح ہیں کہ اس پر کوئی کلام کرنے کی جسارت نہیں کی جا سکتی، اس لیے وہ سب محترم اور مقدس ہستیاں اپنی جگہ پر موجود رہیں اور رہیں گی۔ دوسری بات کہ وہ معتبر ہستیاں کہ جن کے بارے میں رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت سنا دی کہ ان کا انجام اللہ کی رضا اور جنت کے اعلیٰ ترین مقامات پر پہنچنا ہے، اس میں بھی کوئی غبار نہ ڈالا جا سکتا ہے، نہ اس میں شک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں اس چیز سے منع نہیں کرتی کہ ہم کرداروں کا مطالعہ کر کے، حالات کا جائزہ لے کر، تاریخ کے اوراق سے اس کو پڑھیں اور پھر ان واقعات کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی رب ذوالجلال نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے کہ جن کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے، جن کی پیروی کرنا فرض ہے، جن کے کسی کلام کو، کسی بات کو، کسی عمل کو شک کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، اور جن کے بارے میں دل میں معمولی سی تنگی بھی لانے کی اجازت نہیں ہے کہ دل میں ذرا سا ملال پیدا ہو جائے اور تنگی بھی اس کا اظہار، تو اس کی بھی اجازت اللہ رب العزت نے نہیں دی، اور کہا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو اس پر مکمل طور پر اطمینان ظاہر کرو اور نہ شک کا اظہار کرو، نہ دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی باقی افراد ہیں، چاہے ان کا مقام کتنا ہی بلند و بالا کیوں نہ ہو، ہم ان کے بارے میں یہ احتیاط لازماً کریں گے کہ ان کے احترام پر کوئی آنچ نہ آنے پائے اور ان کے بارے میں کوئی ایسا تبصرہ نہ ہو جائے کہ جو ہماری حدود سے باہر ہو، لیکن مختلف قسم کے کاموں کا جائزہ لیا جاتا رہے گا اور لیا جاتا رہا ہے۔ خود ان بزرگ ہستیوں کے زمانے میں بھی ان کا جائزہ لیا جاتا رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی بات کہتے تو اصحاب رسول اس زمانے میں فوراً اس بات کا جائزہ لے کر اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتی تو اس کی تائید کرتے اور اس کو کہتے کہ ہاں عمر، آپ نے بالکل درست فرمایا اور ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جہاں کہیں معمولی سا بھی محسوس ہوا کہ نہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اپنے انداز میں کہی ہے، شاید سمجھنے میں کچھ مسئلہ رہا ہو، تو کسی صحابی نے اور کسی صحابیہ نے معمولی سا بھی تأمل نہیں کیا اور فوراً یہ کہا کہ عمر، آپ نے یہ بات جو کہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ نہیں تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ عمر بن خطاب علیہ الصلاۃ والسلام جو اتنے بلند اور عظیم الشان مقام پر فائز تھے، ابو بکر صدیق جو اتنے بلند اور عظیم مقام پر فائز تھے، اور باقی اصحاب گرامی بھی
ان کے عمل پر اگر کوئی شخص کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس سے ان کی شان میں کمی نہیں واقع ہو رہی، بلکہ یہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، ان کے ساتھ احترام کا اظہار بھی ہے۔ زمانہ دیکھیے کتنا دور کا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کتنے قریب کا تھا کہ ایک بار آپ علیہ السلام کے گزرنے کے بعد اور اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور مسجد نبوی میں اور دیگر مسجدوں میں بہت رش ہونا شروع ہو گیا، تو ایک بار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں کو اور خواتین کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا تو کوئی اپنے دل میں بات محسوس کی کہ یہ جو اتنا بڑا رش اور اتنی بڑی تعداد میں خواتین بھی نکل رہی ہیں اور مرد حضرات بھی نکل رہے ہیں، تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ خواتین کو مسجد میں آنے سے روک دیا جائے۔ بس یہ خواہش کا اظہار کرنا تھا اور یہ بات ام المومنین عائشہ کو پہنچی تو ان کی طرف سے فوراً پیغام پہنچایا گیا عمر بن خطاب کو اور کہا کہ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ عمر کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی ہے۔ جو اجازت اللہ کے رسول کی طرف سے مل چکی ہے اس کو کوئی دوسرا بدل نہیں سکتا، منع نہیں کر سکتا۔ اب اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی کمی آ گئی، بلکہ انہوں نے بھی فوراً ام المومنین کا یہ پیغام سنا اور اللہ سے بخشش طلب کی، استغفار کی اور کہا کہ ام المومنین سچ فرماتی ہیں۔ عمر جو ہے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کو بدل دے کہ جس کا اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جب بھی کسی تاریخی حوالے کو گفتگو کا موضوع بنایا جاتا ہے تو ایک رویہ تو یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں کرنی، یہ سینسٹیو معاملہ ہے، یہ اس میں اس وادی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا رویہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جب وہ تبصرہ اور باہمی ڈسکشن کا ماحول شروع ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی حدود کو پھلانگ جاتا ہے، اسے اپنی حیثیت کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا اس کی اپنی حیثیت ہے اور جن کے بارے میں وہ تبصرہ کر رہا ہے یا جن کے کردار کو موضوع بحث بنا رہا ہے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر سیدنا حسین علیہ السلام کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھائیں، کیا ضرورت پڑی تھی، جبکہ ہمیں تاریخ کے حوالے سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ بہت سارے اصحاب رسول نے اور خود ان کے اپنے خاندان کے بزرگ لوگوں نے انہیں کوفہ جانے سے منع کیا تھا۔ لیکن آپ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں اور تمام کتابیں کھنگال کے دیکھ لیں، آپ کو کسی ایک صحابی کا بھی یہ قول نہیں ملے گا کہ جو یہ کہہ رہے ہوں کہ حسین آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ کسی نے یہ جملہ نہیں کہا، اور کسی نے یہ کہا کہ آپ کا اقدام جو ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، کسی نے یہ جملہ نہیں کہا۔ اگر کسی نے روکا ہے تو وہ صرف اس بنیاد پر کہ کوفہ والے اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے جناب سیدنا علی علیہ السلام کو رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا اور ان کی شہادت پر بات پہنچی، پھر اس کے بعد مسلسل وہ دھوکے پر دھوکے دیتے رہے، اس لیے آپ ان کے علاقے میں جا تو رہے ہیں لیکن وہ ناقابل اعتبار لوگ ہیں، آپ اس کی طرف اس حوالے سے تو منع کیا گیا، لیکن اس حوالے سے کوئی جملہ نہیں ملتا کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جناب سیدنا حسین علیہ السلام کا جو قدم تھا وہ خلاف شریعت تھا، وہ قرآن و سنت کے خلاف تھا۔ وجہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ وہ نواسۂ رسول کہ جن کی پرورش کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، آپ کے گھر میں، آپ کی مسجد میں، آپ کے حجرے میں آگے بڑھتی ہے، انہیں صرف ظاہری احکام کا پتہ نہیں تھا بلکہ ان احکام کی روح کا بھی انہیں اندازہ تھا کہ انسانی تاریخ میں بعض اوقات معمولی سا رخ اگر بدل جائے تو اس کے نتائج بہت ہی دور رس ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑی تبدیلی کا وہ باعث بن جاتے ہیں۔ بالکل اس طرح کہ جیسے کسی ریل گاڑی کا ٹریک جب بدلنا ہوتا ہے تو وہ ٹریک جب بدلا جاتا ہے تو اس وقت تو فرق صرف 1 انچ کا ہوتا ہے،
لیکن اس 1 انچ کے ٹریک کو بدلنے کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑی مشرق سے مغرب کی طرف چلی جاتی ہے، اس کی منزل جو ہے وہ بالکل مختلف ہو جاتی ہے جو اصل میں ہونی چاہیے۔ امت مسلمہ کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیمات اور اپنی ہدایات عطا کر رکھی تھی، اس کا ٹریک صراط مستقیم تھا، اور صراط مستقیم ہے اور صراط مستقیم ہی رہے گا۔ اس صراط مستقیم کا تقاضا یہ تھا کہ ہر میدان میں کوئی فیصلہ کرتے وقت قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بنیادی تعلیمات کو پیش نظر رکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، اور اس میں معمولی سا بھی اس کے اندر سے انحراف یہ امت کی گاڑی کو اس صراط مستقیم سے ہٹا کر ایک دوسرے راستے پر چلا دے گی کہ جس کی وجہ سے پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس صراط مستقیم کا جو سیاسی نظام تھا اس کو خلافت کا نظام کہا جاتا ہے۔ اس صراط مستقیم کا جو سیاسی نظام تھا، اور اس صراط مستقیم کا حکومتی ریاستی نظام یہ تھا کہ اللہ کا فرمان جہاں پر آ جائے، رسول اللہ کی بات جہاں پر آ جائے، وہاں اس ملک کا سب سے بڑا حکمران اور سب سے زیادہ اتھارٹی رکھنے والا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اسی صراط مستقیم کی معاشرتی کیفیت یہ تھی اور عدل کی کیفیت یہ تھی کہ عدل کے منصب پر پہنچنے والا کوئی بڑے سے بڑا جج، چاہے اسے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہی کیوں نہ بنا دیا جائے، اسے بھی فیصلہ کرتے وقت اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف اور اس کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکے، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اس صراط مستقیم کا معاشرتی اور ریاستی حکم اور فیصلہ یہ بھی تھا کہ پوری امت اس کے تمام تر مال و متاع، ان کی تمام تر عزتیں اور ان سب کی جانوں کی بنیادی ذمہ داری اسلامی ریاست کی ہے۔ ان کی عزتوں کی حفاظت کرنا، ان کے مال و متاع کی حفاظت کرنا اور ان کی جان کی حفاظت کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور ریاست ایسے ادارے بنائے گی کہ جو قرآن و سنت کے بالکل مطابق فیصلہ کرتے ہوئے عدل کا نظام بھی بنائیں گے، سیاست کا نظام بھی بنائیں گے، معاشرت کو بھی آگے بڑھائیں گے، معیشت کے معاملات کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ یہ اس سیاسی اور معاشرتی اور معاشی اسلامی قانون اور نظام کا صحیح راستہ تھا، جو خلافت کے تحت بہت مناسب طریقے سے اور بہت ہی بہترین انداز میں آگے بڑھ رہا تھا، جس میں چاروں خلفاء کہ جن کا تذکرہ ہمیشہ کیا جاتا ہے، ان میں سے ہر ایک شخص نے پوری امانت اور پوری دیانت کے ساتھ ایک ایک شک پر عمل کیا۔ آپ ان چاروں خلفاء کے بارے میں ایک لمحے کے طور پر بھی یہ نہیں سوچ سکتے اور ایک مثال ایسی نہیں پیش کر سکتے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ انہوں نے ریاست کے بیت المال کو اپنے لیے ذاتی طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اور عدل کے فیصلے کرتے وقت انہوں نے اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق جس کو چاہا نواز دیا اور جس کو چاہا اس کو سزا سنا دی، جس کو چاہا قتل کروا دیا، جس کو چاہا اس کو عزت سے نواز دیا۔ اس کا آپ کو وہاں پر اس کی مثالیں نہیں ملیں گی، بلکہ اس کے فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں آتے رہے، اسی وجہ سے ان پر کوئی غبار نہیں آتا۔ لیکن خلافت کا اسلامی نظام اور اسلامی جو طریقہ ہے صراط مستقیم، اس کو جب آپ بادشاہت کی طرف کنورٹ کرتے ہیں، اس کی طرف اس کا رخ پھیرتے ہیں، تو پھر وہ تمام کی تمام چیزیں خود بخود بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور سیدنا حسین علیہ السلام جو تھے، انہوں نے اسی بات کو محسوس کیا کہ اسلامی ریاست کی پٹڑی صحیح راستے پر چلتے چلتے اس کا ٹریک بدلا جا رہا ہے، اور وہ ٹریک ابھی تو بے شک 1 انچ کے فاصلے پر ہے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد یہ 1 انچ کا فاصلہ سینکڑوں میلوں کے فاصلے پر بدل جائے گا اور اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ جو انہوں نے سوچا، جو انہوں نے محسوس کیا، واقعی اسی طرح سے ہوا۔ اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ہمیں جو حکم دیا وہ کیا؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو کہ جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں، جو اس کے سب سے زیادہ حقدار ہوں، ان کو امانتیں سپرد کر دی جائیں۔
اگر چند 100 روپے کی امانت کے بارے میں یہ حکم ہے تو پوری اسلامی ریاست اور پوری امت کی نگہبانی اور اس کے فیصلہ کرنے کا حق اتنی بڑی امانت کے بارے میں کیسے یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان افراد کے سپرد کر دی جائے کہ جن کے ارادے اور جن کی نیتیں اور جن کا طرز عمل درست نہیں ہے؟ یقیناً وہ سب سے بڑی امانت ہے جس کی بنیاد پر امتوں کی قسمتیں لکھی جاتی ہیں، قوموں کی قسمت کے فیصلے، ان کے مستقبل کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور وہ فیصلے تو یقیناً اسی اعلیٰ اتھارٹیز کی طرف سے کیے جاتے ہیں کہ جس کے بعد قانون بنتے ہیں، جس پر عمل درآمد شروع ہوتا ہے، جس پر پورے ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں، وہ سب وہیں سے آغاز ہوتا ہے اس کا۔ اور اسی وجہ سے خلافت کا وہ نظام کہ جس میں بادشاہ ملک نہیں ہے، مالک نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، بلکہ اس کا جو خلیفہ ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اور خلیفہ ملک اور مالک نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہوتا ہے، وہ اسلامی ریاست میں بنائی جانے والی شورائیت کا پابند ہوتا ہے، وہ امت کے وسیع تر مفادات کی حفاظت کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بہت بڑا نمایاں فرق یہاں پر ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا، جس کو سیدنا حسین علیہ السلام اور اس کے بعد بے شمار لوگوں نے محسوس کیا اور اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اور اس میں ایک نہیں، بہت ساری شخصیات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جن میں سے کسی نے محض آواز کی بنیاد پر اس کے خلاف اپنی طرف سے جہاد کا عمل آگے بڑھایا، کسی نے قوت کے ذریعے سے اس کو روکنے کی کوشش کی، اور کسی نے خاموش تعلیم کی صورت میں لوگوں کے ذہنوں کو بنانے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کو مسلسل یہ پتہ چلتا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس وجہ سے تشریف نہیں لائے تھے کہ وہ کوئی ایسی ریاستی نظام بنائیں کہ جس میں ایک بندہ بادشاہ بن جائے اور وہ بادشاہ مختار کل ہو جائے، اور اسے کسی عدالت میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مال کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، کسی ظلم کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ نہیں تھا، اور اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں گی۔ اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ امانتیں ضائع کیسے ہونے لگیں گی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب معاملات نااہل افراد کے سپرد کیے جانے لگیں گے، تو سمجھ لو کہ امانتیں ضائع ہونے لگیں گی، اور جب امانتیں ضائع ہوں گی تو سمجھ لو کہ قیامت آ جائے گی۔ اور ان میں سے بہت ساری قیامتیں ہم پاکستان میں دیکھ چکے ہیں، اور اب بھی ایک بہت بڑی قیامت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ وہ بڑی قیامت کی جس میں سمندروں میں آگ لگے گی اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، وہ تو بہت بڑی قیامت ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ہزاروں قسم کی قیامتیں امتوں اور قوموں پر آتی رہتی ہیں ان غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ بات دیکھنی ہے کہ سیدنا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کس بنیاد پر تھا، اور ہم ان کا نام جو لیتے ہیں، ان کے کردار کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان سے عقیدت کے بارے میں جو اظہار کرتے ہیں، اور ابھی 10 محرم کو پورے پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے لوگوں نے اپنی اپنی سطح پر اپنی اپنی کیپیسٹی میں یہ بیانات جاری کیے، اخبارات کی زینت بنے کہ سیدنا حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہ ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں، ان کی سیرت پر عمل کیا جائے گا تو سنور جائے گا سب کچھ۔ اور بیان دینے والا اپنے آپ سے نہیں پوچھتا کہ اس کا اپنا حال کیا ہے۔ جس بنیاد کو سامنے رکھ کر اتنی بڑی قربانی پیش کی گئی، اور یہ قربانی وہ تھی کہ جس کی مثال واقعی نہیں دی جا سکتی، مثال نہیں دی جا سکتی۔ اگر آپ اس کی مثال تلاش کرنا چاہیں تو سورۃ الکوثر کی آخری جو آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اس میں جناب سیدنا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت آپ کو دکھائی دے گی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، ظہر کی نماز ادا کی، وَانْحَرْ، اور پھر قربانی پیش کر دی۔ اور جب قربانی کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں جان کی قربانی، اس میں مال کی قربانی، اور اس میں سب چیز کی قربانی وہاں پر ہو جاتی ہے، اور اولاد کی قربانی، اولاد کی قربانی بھی ہو گئی، جان کی قربانی بھی ہو گئی، اور مال کی قربانی۔ اتنا بڑا عمل جو تھا، اور جس کے بارے میں خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصہ پہلے دے چکے تھے، یقیناً اصل بات تو وہ دیکھنی ہے، اصل بات تو وہ دیکھنی ہے کہ کیا ہم واقعی
اس بنیاد کو کہ جس کی وجہ سے ہم یزید کی حکومت اور اس کے بعد کے آنے والی حکومت پر اعتراض کرتے ہیں، کیا ہم وہ کردار اپنی زندگی میں خود محسوس نہیں کر رہے؟ یزید پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس نے ظلم کیا تھا اور بہت سارے بے گناہ اصحاب رسول کو شہید کروانے کا عمل اس کا خون جو ہے وہ ان کا خون اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ تو موجودہ زمانے کے ہم مسلم حکمرانوں کو دیکھیں، کتنے مومنین کا، کتنے مسلمانوں کا خون ہے جو ان کے ہاتھ پر موجود ہے۔ وہاں تو تعداد شاید چند سو کی بنتی ہوگی، زیادہ سے زیادہ چند ہزار کی بن جاتی ہوگی کئی سال کے بعد، اور یہاں تو ایک ایک حکمران کے ہاتھ میں لاکھوں مومنین اور مسلمین کا ہاتھ خون جو ہے وہ لکھا ہوا وہاں پر موجود ہے۔ اعتراض ہم اس پر یہ کرتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اور خود اس سے 10 گنا زیادہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی اظہار کہتے ہیں کہ جناب ہم سیدنا حسین علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں اور وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نہیں، ہمارے لیے وہ مشعل راہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک مسلمان کا خون بھی یقیناً وہ انسان کو لرزانے کے لیے بہت کافی تھا، کہ جس کے لیے عمر بن خطاب محض اس وجہ سے روتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ اس بچے کو دودھ وقت پہ نہیں ملا، اور عمر بن خطاب نے یہ فیصلہ دیا ہوا تھا کہ جب تک 2 سال کی مدت میں دودھ چھوڑنے کا وقت نہیں آئے گا اس کا وظیفہ مقرر نہیں کیا جائے گا۔ اتنے معمولی سی بات پر جو خلیفہ پریشان ہو رہا ہے، یہ خلافت کی بنیاد ہے۔ اور ہزاروں سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کر دینے کے بعد بھی ذرا بھی افسوس نہ کرنا اور چہرے پر ملال نہ آنا، بلکہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ اس کام کو کرتے رہنا، یہ تو دوسرے کا کردار ہے، یہ خلافت کا نہیں، یہ بادشاہت کا کردار ہے۔ بادشاہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مالک ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اور دوسرا یزید پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ امت کے بیت المال کو اس نے اپنا ذاتی بیت المال بنا لیا تھا۔ کیا ہمارے حکمران جو جناب سیدنا حسین کے ساتھ نسبت بھی رکھتے ہیں، بدقسمتی دیکھیے کہ نسبت بھی رکھتے ہیں کہ ہم سادات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سادات کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، نسبت بھی رکھتے ہیں خونی حوالے سے، رشتے کے حوالے سے، اور نام بھی عقیدت کے اعتبار سے بھی ان کا لیتے ہیں، اور بیت المال کا حال کیا ہے کہ بیت المال کا حال جو ہے وہ اس کو بیان کرنا انسان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اور پاکستان پر یہ والی قیامت جس کو کرپشن کی قیامت کہا جاتا ہے، اس سے بڑی قیامت پاکستان پر اس سے پہلے نہیں گزری۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان پر اللہ نے بہت سارے عذاب نازل کیے، خون کا عذاب بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، اور بے شمار قسم کے عذاب بھیجے۔ پاکستان پر کرپشن کا عذاب اللہ رب العزت نے بھیجا ہوا ہے، کرپشن کا عذاب، اور اس کرپشن کے عذاب میں ہم خود استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے وہ افراد کے جو ہمارے ووٹوں سے، ہماری تائید سے، ہماری زندہ باد کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں، وہ در حقیقت ہمارا ہی خون چوس رہے ہیں، اور یہ خنجر ہم نے ان کے ہاتھ میں خود دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا۔ اللہ نے انہیں عذاب بنا کر ہم پر مسلط کیا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے کرداروں کو دیکھنا ہے ہم نے۔ کسی شخص کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ جہنم میں جائے گا اور وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ سیدنا حسین علیہ السلام جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، وہ کس کردار کو آگے بڑھا رہے تھے، اور اس کے مقابلے میں جو کردار پیش ہو رہا تھا، اس نے پھر آگے مراحل میں کیا کیا ظلم کیا، اور جس کی وجہ سے مسلم تاریخ جو ہے یا اسلامی تاریخ وہ بہت ہی رنگین ہو جاتی ہے، بہت ہی پریشان کن اور لرزا دینے والی بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے سامعین محترم، ان حوالوں کو دیکھنا ہے قرآن مجید کے حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے، اور پھر یہ دیکھنا نہیں ہے کہ فلاں نے کیا کیا، پھر اس کے بعد سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ جناب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات بہت واضح انداز میں کہی، دیگر بہت سارے علماء نے بھی کہی، لیکن میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد یا میجورٹی مسلمانوں کی پاکستان میں اور ہندوستان میں اور ترکی میں رہنے والی، وہ انہیں امام اعظم کے نام سے پکارتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ان کی فقہ سے منسلک رکھتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جبر اور ظلم اور زیادتی کو دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسے قوت کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کرو۔
اسے زبان کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر یہ سب نہ کر سکو تو کم از کم یہ تو سمجھو کہ جو ظلم کر رہا ہے وہ غلط ہے، اس کو اپنے دل میں کم از کم برا ضرور جانو، جو برائی ہے اس برائی کو برائی تو کہو، اتنی تو جرأت پیدا ہونی چاہیے کہ جو برائی ہے اس کو برائی کہا جائے، لیکن ابھی تک ہم مجموعی طور پر برائی کو برائی کہنے کی جسارت نہیں کر رہے یا اس کی جرأت نہیں کر رہے، اور نام ہم جرأت حسین علیہ السلام کا لیتے ہیں، ان کا کردار پیش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت مہلت دے رہا ہے ہمیں سوچنے کی، کام کرنے کی، فیصلہ کرنے کی، اور اس میں ایک شخص اس میں باقاعدہ اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہ ہوگا، ایک شخص، مجھ سمیت ایک شخص اس بات کا جواب دہ ہوگا وہاں پر کہ کیا اس نے خرابی کو دیکھ کر دل سے اسے برے جانا، اس کے پاس زبان سے کچھ کہنے کا حق تھا، اس کو موقع بھی میسر تھا، طاقت بھی تھی، تو کیا اس نے اپنی زبان کو استعمال کیا؟ اس کے پاس قلم دان تھا، اپنے قلم کے ذریعے سے کچھ فیصلے کر سکتا تھا، تو کیا اس نے کچھ ایسے فیصلے کیے؟ اس کے بارے میں سوال ہوگا، جواب ہم نے خود سوچنا ہے، اور اپنے گھر سے آغاز کیجئے۔ جن اعتراضات کو ہم یزید اور ان کے دیگر لوگوں پر کرتے ہیں اس کے حوالے سے خود اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا ہم سے اس طرح کی غلطیاں تو نہیں ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روز ہمیں سیدنا حسین کے قافلے سے نکال کر کسی اور قافلے میں ڈال دیں؟ اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اور قیامت کے روز ہر انڈیویجول سے اس سے سوال کیا جائے گا، اجتماعیت سے سوال نہیں کیا جائے گا، ہر ایک فرد سے انفرادی طور پر سوال کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے میری ذات کے حوالے سے اور آپ کو آپ کی ذات کے حوالے سے سوچنے کی مہلت عطا کرے۔ جس روز یہ شعور کا لمحہ ہمیں مل گیا، ہماری کایا پلٹ جائے گی اور ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر محفوظ ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔